الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے والدین کی حقوق۔ میں نے جو آیت سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرے گا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرے گا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ ان کو اف تک نہ کہنا، اور جب آپ ان سے بات کریں تو ان سے بڑی احترام اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ یقیناً دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے والدین۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین آپ کی جنت ہیں یا آپ کے جہنم ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی عزت اور احترام کیا اور ان کو خوش رکھا اور ان کی فرمانبردار رہے، ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہ آئے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کی بے ادبی کی، ان کی حقوق کا خیال نہیں رکھا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش نہیں آئے، تو جہنم پر آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ والدین آپ کی جنت ہے یا آپ کے جہنم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کے بعد، یعنی اللہ کے بعد جو دوسری ہستی کا ذکر فرمایا کہ آپ اس کی شکر گزار رہے، تو وہ والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے اندر کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر گزار رہو اور اپنے والدین کا شکر گزار رہو۔ یعنی انسان کو پوری زندگی اپنے والدین کا انتہائی شکر گزار رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے والدین کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ والدین اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر سورہ نمبر 13 کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر گزاری اختیار کریں گے تو میں آپ کے لیے نعمتیں اور بڑھاؤں گا، لیکن اگر آپ نافرمانی کی روش اختیار کریں گے، ناشکری کی روش اختیار کریں گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں ہجرت اور جہاد کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میرے دونوں ماں باپ زندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے والدین کی خدمت میں رہ، اور یہی آپ کا ہجرت اور یہی آپ کا جہاد ہے۔ ایک آدمی یمن سے سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہجرت اور جہاد کے اوپر اللہ کے اجر کی امید سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شریک ہونا چاہ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے والدین کی اجازت سے آئے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اپنے والدین کو رو کر چھوڑ کے آیا ہوں، وہ رو رہے تھے میرے پیچھے، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس، اگر آپ کے والدین آپ کو اجازت دے تو آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ ہجرت اور جہاد میں شریک ہو جائیں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو اجازت نہیں دیتے تو آپ واپس جائیں،
اپنی والدین کی خدمت میں رہیں، اور یہی آپ کا ہجرت اور جہاد ہے۔ اندازہ کریں کہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر کرتا ہے اور اللہ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جبکہ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی انسانوں کی اور آدمی کی، ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ دشمن کئی گنا ان سے بڑا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ترجیح دی کہ وہ اپنے والدین کی حقوق کی نافرمانی نہ کرے، ان کی حق تلفی نہ کرے، اور تعلیم دی ان کو کہ آپ اپنے والدین کی خدمت میں رہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب جب بھی چاہتے ہیں آ کر میرے مال سے میرا مال لیتے ہیں، میرے کو پوچھے بغیر، اور اس کو خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آدمی کو بلاوا بھیجا کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو، اور تھوڑی دیر میں ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹھیکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کیوں تصرف کرتے ہیں اور اس کے مال میں سے لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں؟ وہ آدمی گویا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا کہ میں جوان تھا اور میرا یہ بچہ کمزور تھا اور بچہ تھا اور چھوٹا تھا، میں خون پسینے کی کمائی اپنے اس بیٹے کے اوپر خرچ کرتا تھا، اور میں نے کبھی بھی اپنا مال اس سے نہیں روکا۔ آج جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہوں اور میں غریب ہوں، میں نہیں کما سکتا، اور جب کہ میرا یہ بیٹا جوان ہے اور یہ مالدار ہے، یہ کماتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اپنا مال میرے سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے جو بیٹا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور ان سے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے، تیرا نہ تمہارے اپنے آپ کے اندر اختیار ہے، نہ تمہارے مال کے اندر اختیار ہے، تو اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے۔ اندازہ کریں آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ والدین سے ان کی اولاد بدسلوکی کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے، لیکن چونکہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جب ان کے بچے، جب ان کی اولاد چھوٹی ہو، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی حقوق بتائیں، ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت فرمائیں، تو پھر جب یہی بچے جب جوان ہوں گے اور سن شعور کو پہنچیں گے اور ان کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، تو چونکہ انہوں نے ان کی دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹائی ہوگی، اللہ اور اس کی رسول ان کی بات ان کو سمجھائی ہوگی اور ان کی تعلیم دی ہوگی، تو جب بڑھاپے کی عمر کو یہ والدین پہنچیں گے تو وہی اولاد پھر اللہ کی ان احکامات پر عمل کر کے اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے۔ لیکن اگر والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر وہی اولاد جب جوان ہوتی ہیں تو وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات والدین کے بارے میں نازل فرمائے ہیں، اگر کوئی اولاد ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور پیغمبر کے ذریعے سے، احادیث اور سنت کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو احکامات اللہ نے والدین کے بارے میں نازل فرمائے ہیں، اگر کوئی اولاد ان احکامات پر عمل پیرا ہے تو وہ اولاد اس حالت میں اپنی رات کو صبح کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر دونوں والدین زندہ ہوں اور وہ ان دونوں والدین کا خیال رکھ رہے ہوں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہوں، ان کی دل سے شکر گزار ہو، تو گویا کہ وہ ایسی حالت میں اپنی رات کو گزارتے ہیں اور صبح کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر والدین میں کوئی ایک وفات پا گیا ہو
تو گویا کہ یہ آدمی ایسی حالت میں اپنی رات کو صبح کرتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی رات بسر ہو رہی ہے اور یہ صبح کرتا ہے۔ اور جو اولاد والدین کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں اس کا نافرمان ہے، تو وہ اس حالت میں اپنی رات کو صبح کرتا ہے کہ گویا کہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ اگر والدین میں ایک وفات پا گیا ہے اور ایک زندہ ہے اور یہ اس کا نافرمان ہے، جو اللہ کے احکامات نازل فرمائے ہیں والدین کے بارے میں ان احکامات کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو یہ اس حالت میں اپنی رات کو صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ والدین اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہو تو کیا اس حالت میں بھی یہ جب اپنی رات گزارتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اگر والدین ظلم کر رہے ہو تب بھی، اگر والدین ظلم کر رہے ہو تب بھی، اگر والدین ظلم کر رہے ہو تب بھی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اور جب قرآن کی اس آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو میں نے تلاوت کی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے اور اس کے مقابلے میں آپ بھی اس آدمی کے ساتھ اچھائی کرے تو یہ آپ نے بدلہ چکا دیا۔ اور احسان یہ ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے اس سے بڑھ کر آپ اس کے ساتھ کرے تو یہ احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی پوری زندگی اپنی والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کو کندھے پر بٹھا کر دور سفر کر کے اپنے والدین کو حج کرائے، تب بھی وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم پوری زندگی لگے رہیں اپنے والدین کی خدمت میں، ایک لمحہ ہم کوتاہی نہ کریں، تب بھی ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم وقت اپنے والدین کے خدمت میں رہیں، ان کے شکر گزار رہیں، ان کو خوش رکھیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ لیکن قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو فورس کرے، انتہائی درجے کی کوشش کرے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں، تو یہ بات آپ ان کی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر والدین آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات پر اکساتے ہیں، حکم کرتے ہیں، تو وہ بات ہم ان کی نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کی زندگی میں قرآن کہتا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں آپ ان کے ساتھ معروف اور بڑے طریقے کے ساتھ رہیں۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین آپ پر انتہائی کوشش کرے کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے والدین مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، تب بھی قرآن یہ حکم کرتا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ بلائی اور احسان کا رویہ رکھیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم تلے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کودنا شروع کریں ماں کے قدم تلے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے، اس سے محبت رکھیں گے، اس کے شکر گزار رہیں گے، اس سے بد کلامی نہیں کریں گے، ان سے بد تہذیبی نہیں کریں گے، ان کو منہ در منہ جواب نہیں دیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اللہ نے آپ کو جنت دی، لیکن وہ جنت آپ والد کی نافرمان ہیں تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔
اس لیے کہ یہ والدین آپ کی جنت ہیں اور یہی والدین آپ کی جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نیک اولاد ایک مرتبہ اپنے والدین کی طرف محبت، پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک حج مقبول کا اجر عطا فرمائیں گے، ایک قبول کی ہوئی حج کا اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، اگر کوئی نیک اولاد دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے اوپر پیار اور محبت کی نظر ڈالیں گے تو کیا ان کو 100 قبول کی ہوئی حجوں کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ بہت اوسط والا ہے، اور جو کوئی بھی اپنے والدین کی طرف محبت اور پیار کی نظر سے دیکھیں گے 100 مرتبہ دن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 100 قبول کی ہوئی حجوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ والدین گویا کہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا، آسان ترین راستہ۔ ہم جو کچھ بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو سب سے اولین جو حقدار بنتے ہیں وہ والدین ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی آپ راہ خدا میں خرچ کرے اس کے اولین حقدار آپ کے والدین ہیں۔ یعنی والدین پر جب آپ خرچ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی راہ میں خرچ قرار فرماتا ہے۔ یعنی آپ والدین پر خرچ کریں گے، آپ والدین کی خدمت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی راہ میں خرچ کے مترادف قرار دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا، آپ کا مال بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقات کو، اللہ کی راہ میں خرچ کو بڑھاتا ہے اور سود کو، انٹرسٹ کو گھٹاتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اولین جو مصرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ آپ کے والدین ہیں۔ آپ والدین پر بے دریغ خرچ کریں گے اللہ آپ کو اور عطا کرے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اللہ آپ کی دنیا کی زندگی میں آپ کی عمر کو طوالت دے گا، برکت دے گا، آپ کو رزق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس کی دعائیں قبول ہو، وہ بدبختی سے اور بدقسمتی سے بچا رہے، تو قرآن اور اللہ کے پیغمبر یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کا حق ادا کریں۔ آپ والدین کا حق ادا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، برکتوں سے نوازے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو۔ لیکن آپ اٹھا لیں تاریخ کو اور دیکھ لیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانیاں کی، ان کو ذلیل و رسوا کیا، اللہ نے کبھی بھی ان کو عزت سے سرفراز نہیں کیا، نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جو کوئی اولاد اگر اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کے نافرمان رہ چکے ہوں اور بعد میں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانیاں کی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، تو ان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مسلسل اپنے والدین کے لیے اللہ کی حضور توبہ اور استغفار مانگے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں والدین اگر گھر وہ موجود ہوں تو وہ مستجاب الدعوات ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں میرا رفیق اور میرا دوست کون ہوگا؟ تو ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک قصائی ہے اور وہ جنت میں آپ کا رفیق اور آپ کا دوست ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ جو آدمی میرے ساتھ میرا جنت میں دوست ہوگا کیوں نہ میں اس سے دنیا کی زندگی میں ملاقات کر لوں، اور انہوں نے اس علاقے کا قصد کر لیا اور وہاں وہ پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو وہ آدمی گوشت بیچ رہا تھا، اور گوشت بیچتے بیچتے جب اس کو اچھی بوٹی آتی تھی تو اس کو جدا کرتا اور الگ رکھتا۔ جب اس نے کام ختم کیا وہ اچھی گوشت کو اس نے اٹھایا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں یہاں پر مہمان ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔ انہوں نے بخوشی ان کو قبول کیا اور ان کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے۔ گوشت کو گھر میں اچھی طرح پکایا، پھر نوالا بناتے اپنے منہ میں چباتے، اور ان کے بوڑھی اور ضعیف اور نحیف ماں تھی ان کو نوالا بنا کے ان کے منہ میں کھلاتے، اور جب ان کی ماں خوب سیر کر انہوں نے کھا لیا تو ان کی جو ہونٹ تھے وہ ہل رہے تھے، لیکن نقاہت کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے وہ ان کی آواز باہر نہیں نکل آ رہی تھی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ بوڑھی ماں دعا کر رہی تھی کہ اے میرے رب، میرے اس بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام جو آپ کا پیغمبر ہے، اے اللہ اس کے ساتھ رفاقت نصیب فرما اس کو جنت میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی سے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، آپ کی والدہ آپ کے لیے دعا فرما رہی ہے کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفاقت نصیب فرما جنت میں۔ تو آپ کی والدہ دعا کر رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ تو والدین وہ مستجاب الدعوات ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ یعنی آپ کا والد آپ کے ساتھ خوش ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ خوش ہے، آپ کا والد آپ کے ساتھ خفا ہے اور ناراض ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ناراض ہے۔ والدین کی وفات کے بعد انسان نیک اعمال کرتا ہے تو والدین کو اس کا اجر ان کی قبر میں ان کو ملتا ہے، اور اگر کسی کے والدین وفات پا گئے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلسل ان کے لیے اللہ کے حضور بخشش مانگے، ان کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کو عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں دعا سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے والدین پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ جب میں چھوٹا تھا جس طریقے سے انہوں نے میرے پر رحم فرمایا، پروردگار میرے والدین کے پر رحم فرمایا۔ اور قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ والدین کو اف تک نہ کہیں، یعنی آپ کو دنیا کی زندگی میں مصائب کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، وہ ان کے سامنے ذکر نہ کرے، اس لیے کہ آپ ذکر کریں گے وہ آپ کی پریشانی پر پریشان ہوں گے۔ اسی طرح والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے دوستوں کا خیال رکھنا، یہ بھی باعث اجر ہے، اور ان کا بھی والدین کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے کہ اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت میں اور دنیا میں برکت کا اور آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔